بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ تقریباً ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد اپنے قرآنی بہن بھائیوں کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں۔ اصل میں کچھ ساتھ کام کرنے والوں کی مصروفیات حائل ہو جاتی ہیں اور کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ مصروفیات کے پیش نظر مشورے سے اب یہ طے کیا ہے کہ ہفتے میں 4 دن یہ کام کریں گے اور 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار رخصت پہ رہیں گے۔ اس سے انشاءاللہ کام میں آسانی ہو جائے گی اور اس سے یہ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اس کو ہم دہرا لیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ مضبوطی کے لیے دہرائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے کام میں برکت فرمائے اور اس کام کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج کے سبق سے پہلے تمہید گزری ہے۔ ابتدائی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک تو ہمیں مانگنا سکھایا گیا، اللہ سے مانگنا۔ ہم ہیں تو سب اللہ کے فقیر، اللہ کے منگتے، لیکن ہمیں مانگنا بھی تو آنا چاہیے۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے مولا سے، اپنے مالک سے مانگنے کے آداب سکھلائے گئے، اور پھر سب سے اہم سوال وہ ہمیں دیا گیا۔ مانگنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، ہماری ضروریات بہت ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت، وہ صراط مستقیم جس پر چل کر ہم اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کی نافرمانی سے اور آخرت میں جہنم سے اور جنت سے محرومی سے بچ سکیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کامیاب ہو سکیں۔ اس صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہمارے منہ میں ڈالا گیا کہ اللہ سے یہ سوال کرو۔ اس کے بعد پھر ہم سے سوال کروا کر پھر یہ پاک کتاب، شک اور شبہ سے پاک کتاب ہمیں دے کر فرمایا کہ یہ پاک کتاب کتاب ہدایت ہے، اس سے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت مل سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا کہ مستفیدین اور غیر مستفیدین کون ہوں گے، فائدہ اٹھانے والے کون ہوں گے اور جنہیں فائدہ نہیں پہنچے گا وہ کون ہوں گے۔ یہ تمہید تھی۔ تمہید کے بعد اب جو اصل کام ہے، جو
ہم سے دعا کروائی گئی ہے صراط مستقیم کی ہدایت، اب اس کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے۔ صراط مستقیم کی نشاندہی اور اس پر چلنے کا حکم بمائے دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، دنیا بھر کے سارے انسانوں کو آواز دی گئی، اعبدو، عبادت اپنا لو، عبادت اختیار کر لو، ربکم، اپنے رب کی۔ رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے۔ اپنے مالک کی، اپنے پالنے والے کی۔ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، یعنی جن کی تم فرع ہو، جن کے تم جانشین ہو، جو تمہاری جڑ ہیں، تمہارے آباء و اجداد ہیں، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور تم کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور وہ تمہارا مالک ہے، تمہیں پالنے والا ہے۔ اس کی بندگی پہ آ جاؤ، اس کی بندگی کو پکڑ لو، اس کی بندگی کو اپنا لو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اور اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، اور آخرت میں ناکامی سے بچ جاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ، اور جنت سے محرومی سے بچ جاؤ، ناکامیوں سے بچ جاؤ، ذلتوں سے بچ جاؤ۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی اللہ کی عبادت، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بچا جا سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا حکم بھی دیا اور ساتھ اس کی دلائل بھی پیش فرمائے کہ وہ مالک بھی ہے تمہارا، خالق بھی ہے تمہارا۔ مزید فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ تمہارا مالک جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، اتنی بڑی زمین بنا دی اور ایسے بنائی جیسے وہ ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے، ہم اس پر مکان بنائیں، اس پر ریل چلائیں، اس پہ گاڑیاں دوڑائیں، اس پہ کھیتی باڑی کریں۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا، مزین چھت، اور اس پہ سورج چاند چمک رہے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، خوبصورت چھت بنا کر آسمان کو اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل فرمائے اس نے آسمان کی طرف سے پانی، آسمان کی طرف سے بادلوں سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، پانی نازل کرتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں پھلوں کو، جتنے پھل ہیں سارے، گندم، چاول اور آم، انگور، غرض یہ کہ جتنے بھی جو فواکہ ہیں وہ بھی، جو غذا ہیں وہ بھی، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ کس لیے؟ فرمایا رزقا لکم، تمہاری روزی کے طور پر، تمہارے لیے رزق کے طور پر، تمہارے کھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب یہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں تو پھر تمہیں اس کی عبادت اپنا لینی چاہیے، اور تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پھر نہ بناؤ تم اللہ کے لیے کوئی شریک، اللہ کا مد مقابل کسی کو مت مانو، دیں تو اللہ پاک اور نام کریں ہم کسی اور کا۔ فرمایا کہ
شرک نہ کرو اور اللہ کی عبادت پکڑ لو۔ اور مزید فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو فطری طور پر انسان جانتا ہے۔ چنانچہ عرب والوں سے جب پوچھا جاتا، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، ان سے اگر تم پوچھو گے تمہارا خالق کون ہے، تمہیں پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کے پاس جواب یہی ہوگا، یہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، تو ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان لوگوں سے یہ پوچھو گے کہ بتاؤ آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی، سورج چاند کو کس نے بنایا، کس نے کام پہ لگایا، تو سب یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، اللہ نے ایسے دلائل پیش کیے ہیں جن کو انسان فطری طور پر سمجھتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ کی عبادت اپنا لو اور اللہ کا شریک کسی کو بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، بصیرت اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔